बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी औरतें हम बिस्तरी से पहले अपने शौहरों को उबले हुए अंडों के साथ घोड़ी का दूध क्यों पिलाती हैं? ऐसा राज जिसे जानने के बाद आप भी करने लग जाएंगे। मेरी ज़िंदगी यकदम ही बदल कर रह गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में इस कदर अंधेरे आ जाएंगे। मुझे अपने शौहर पर एतबार था, भरोसा था, मान था। उससे मैंने शदीद मोहब्बत की थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। एक लड़की के लिए वो मुझे छोड़ देगा, मुझे धोखा देगा। मैंने तो सुना था कि अरबी औरतें मर्दों को काबू कर लेती हैं, मगर मेरा शौहर भी उनके दाम में फंस जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मुझे छोड़कर, मुझे धोखा देकर जीते जी मार दिया था। 2 साल से मैं उसका इंतज़ार कर रही थी और अब जब वो आया तो उसने अपने साथ मेरी सौतन को लेकर आया। बिलाशुबा वो अरबी औरत देखने में बेइंतहा खूबसूरत थी, मगर क्या उसके नज़दीक मेरी वफा की, मेरी कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं थी? मैं भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी। उसने खुद ही तो मुझे पसंद किया था, अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की थी और मेरे साथ कितने वादे करके वो सऊदीया में गया था। और अब जब वो 2 साल के बाद वापस आया तो मेरे लिए दूसरी बीवी का तोहफा लेकर आया था। शायद यही वजह थी कि वो पिछले कई दिनों से मुझसे सीधे मुंह फ़ोन पर बात ही नहीं कर रहा था। मेरी सास भी बेटे से खफा थी, मगर वो उसकी माँ थी, वो कब तक उससे खफा रह सकती थी? मेरी तो जैसे दुनिया अंधेर हो चुकी थी। मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे मेरे रिश्ते के चचा ने पाला था और चचा के घर में तो मैं जाने की कभी गलती कर ही नहीं सकती थी। मुझे आज भी वो दिन याद था जब मैं बहुत मुश्किल से उनके बेटे से अपनी इज्जत बचा पाई थी, और अब दोबारा मैं वहाँ पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसके अलावा और कोई मेरे पास ठिकाना भी नहीं था। तभी मैंने सोचा कि मुझे अपनी मोहब्बत को, अपने शौहर को वापस लाना है, मगर समझ ही नहीं आता था कि कैसे। वो तो मेरे सामने होकर भी मुझसे दूर था और ये बात मुझसे किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उस वक्त जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे कमरे में चकराती फिर रही थी। एक दिन मैं ये सब देखकर बेतहाशा रो रही थी जब हमारी मुलाजमा शब्बो कहने लगी कि बीबी साहिबा, मुझे ऐसा लगता है कि उस औरत ने साहब जी पर जादू करवाकर उन्हें अपने काबू में किया हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि उसने ज़रूर कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मेरा शौहर उसके अलावा किसी और की तरफ देख ही नहीं रहा, उसके लिए मुझे भूल गया है। मैं शब्बो को कहने लगी कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे ये बात पता चली। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आधी रात को बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी। आज मैं उनको दवा देना भूल गई थी। बाबा वो दवा दूध के साथ लेते थे। तभी मैं दूध गर्म करने के लिए किचन में आई तो किचन की लाइट ऑन देखकर मैं हैरान रह गई कि उस वक्त किचन में कौन मौजूद है। जब वहाँ पर देखा तो साहब जी की दूसरी बीवी खड़ी थी। वो दूध में ना जाने क्या मिला रही थी। मुझे देखकर वो गड़बड़ा गई थी और फिर फौरन अपने कमरे में चली गई थी। आधी रात का उनका यूं किचन में मौजूद होना और मुझे गड़बड़ा कर देखना, इस बात का एहसास था कि वो कोई गलत काम कर रही थी। एक प्लेट में उन्होंने चंद अंडे भी उबाल रखे थे और दूसरे हाथ में दूध का गिलास था। ये सामान लेकर वो अपने कमरे में चली गई थी और बेबी जी अक्सर ही रात को वो दूध और उबले हुए अंडे कमरे में लेकर जाती हैं। ये दोनों चीज़ें वो खाना खाने के बाद भी कमरे में लेकर जा सकती हैं। मैं 2-3 बार बाबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से आधी रात को उठी हूँ तो उन्हें आधी रात को ही ये दोनों चीज़ें अपने कमरे में ले जाते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। इन चीज़ों में ऐसी तो कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैं चौंक जाती। मैं इसलिए कुछ और ही सोचने लगी थी कि उसे कैसे अपने शौहर से दूर करूं। एक दिन मैं सुबह के वक्त कमरे से निकली तो वो दोनों सहन में बैठे हुए थे। मेरे शौहर ने मुझे साफ तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था, मगर मैंने भी सोच लिया था कि जब तक मैं उसके साथ बात नहीं करूंगी तो मसला कैसे हल होगा। मैं उसके पास जाकर कहने लगी कि इब्राहिम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप कमरे में आएँ। ये बात सुनकर वो हिचकिचा गया था और अपनी बीवी की तरफ देखने लगा। उसकी बीवी के चेहरे, माथे पर शिकनों के जाल बिछ गए थे। वो गुस्से में आ गई थी।
اس کا غصہ دیکھ کر میں کہنے لگی کہ میں بھی ان کی بیوی ہوں، میرا بھی اتنا ہی بنتا ہے جتنا حق تمہارا ہے۔ اس نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا، ایک سرد نظر مجھ پر ڈال کر وہ موبائل پر مصروف ہو گئی تھی۔ تبھی میرا شوہر اس سے ایکسکیوز کرتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میں ان کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابراہیم، آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ کیا آپ کے لیے میری محبت کافی نہیں تھی جو آپ نے دوسری شادی کر لی؟ اور دوسری شادی کر کے تو آپ اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیا میرا آپ پہ کوئی حق نہیں رہا؟ میرے اس طرح رونے سے میرے شوہر کا دل پسیج گیا تھا۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے تمہیں یوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم بھی میری بیوی ہو، بس میں اس سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اس سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا، میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں پھر سے رو پڑی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا ہے۔ وہ میرے رونے سے جھنجھلا گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، رات کو جب وہ سو جائے گی تو میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آؤں گا۔ یہ سن کر میں پھر سے جی اٹھی تھی اور انہوں نے دوبارہ میرے پاس آنے کی حامی بھری تھی۔ میں اپنی محبت سے ان کا دل جیت سکتی تھی، اپنے لیے ان کا دل صاف کر سکتی تھی۔ میں نے ان کی پسند کے کپڑے نکال کے رکھ لیے تھے اور اپنے چہرے کو نکھارنے سنوارنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اتنی دنوں کے بعد میری ساس نے مجھے خوش پاش دیکھا تو سب کا سبب پوچھنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابراہیم نے مجھ سے بات کی ہے اور آج انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے بھی وقت دیں گے۔ یہ بات میں نے شرماتے ہوئے کہی تھی اور یہ سن کر میری ساس بھی مسکرا دی، کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کو اسی طرح سے ہی قابو میں رکھو، اس عورت کو دیکھو تو صحیح کیسے اس نے اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، اور شوہر کو قابو کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، تم بھی ذرا سی محنت سے دوبارہ سے اپنے شوہر کو حاصل کر سکتی ہو۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے وہ ٹوٹکے بتائے تھے جو میں اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے کر سکتی تھی۔ میں نے آج اپنی شوہر کی پسند کے کپڑے پہنے اور اچھا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ جب آئینے میں دیکھا تو خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ اب میں کافی دیر سے اپنے شوہر کا انتظار کری تھی، یہاں سے وہاں پہ ٹہلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا، ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا۔ میں یہ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ کہیں اس نے مجھے ٹالنے کے لیے تو ایسا نہیں کہا تھا، شاید اس کی بیوی نے آنے ہی نہ دیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہی سوچتے سوچتے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ قدموں سے آہستہ چلتے ہوئے میں کھلی فضا میں نکل آئی۔ میں نے وہاں پر اپنے شوہر کو، دوسری بیوی کو دیکھا۔ میں اس وقت اندھیرے میں تھی جب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور میرے شوہر کی دوسری بیوی ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک نظر اسے دیکھا اور چھپ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اسے اس وقت میں صحن میں دیکھ کر ذرا چونک گئی تھی اور سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اس وقت صحن میں کیا کر رہی ہے، کہاں پر جا رہی ہے۔ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے۔ اس کا رخ گھر کی پچھلی حویلی کی طرف تھا جہاں پر ہم لوگوں نے جانور باندھے ہوئے تھے، اس کا رخ اسی حویلی کی طرف تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ آدھی رات کو وہاں پر کیوں جا رہی تھی، اوپر سے اس کا چوکنا انداز جیسے اسے کسی نے دیکھ لیا ہو یا دیکھ لینے کے جانے کا ڈر ہو، مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ پرانی حویلی میں بہت سے جانور تھے۔ میرے شوہر کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، اس نے ایک چھوٹا سا گھوڑوں کا استبل بنا رکھا تھا، اس کے علاوہ اور بھی پالتو جانور تھے۔ میں بھی آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے چھپتے چھپتے وہاں تک پہنچ گئی۔ حویلی کے اس حصے میں ملازم بھی رہتے تھے اور ملازموں کی موجودگی کی وجہ سے میری ساس میرے یہاں پر آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے بھی جانور بہت اچھے لگتے تھے اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ وقت گزاروں، مگر اپنی ساس کی وجہ سے میں اس حصے کی طرف نہیں آتی تھی، اور اب جب میں نے اس عورت کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھا تو میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ کہیں یہاں پر وہ کسی سے ملنے کے لیے تو نہیں آئی۔ اندھیرے بھی ہونے کی وجہ سے اب مجھے وہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رخ گھوڑے کے استبل کی طرف تھا۔ جو محض منظر میں نے دیکھا وہ مجھے حیران پریشان کر گیا تھا۔ وہ صحیح گھوڑی کے پاس چلی گئی تھی
उसने अपने लिबास में एक बर्तन छुपाया हुआ था और वो उस घोड़ी का दूध धोने लगी। मैं हक्का बक्का होकर ये मंजर देख रही थी। हमारे यहाँ किसी ने भी कभी घोड़ी का दूध इस्तेमाल नहीं किया था। मैं तो आज तक यही समझती रही थी कि यह हराम है, तो ये औरत इसका क्या करने वाली थी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं एक दीवार की ओट में छुप कर खड़ी हो गई। काफ़ी देर के बाद वो वहाँ से निकली तो मैं भी चुपके से फासला रखकर उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। उसका रुख अब किचन की तरफ था। वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रही है। आखिर घोड़ी के दूध का उसने क्या करना था? थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में जाती दिखाई दी। अब मैं हैरान परेशान रह गई। क्या वो घोड़ी का दूध पीने में इस्तेमाल करती थी? उसकी खूबसूरती का राज यही था? शायद। मैं रश्क से उसकी चमकती दमकती रंगत को देखा करती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए घोड़ी का दूध और ये हराम चीज़ इस्तेमाल कर रही होगी। अब मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह अपने शौहर को उसकी हकीकत के बारे में बताऊं। अगर उसे ये बात पता चलती तो ज़रूर अपनी बीवी से घिन खाता, और मैं यही चाहती थी कि उसका दिल अपनी बीवी की तरफ से खटक जाए। शौहर को बताने से पहले मुझे अपनी सास से बात करनी थी। अगले दिन जब मैंने चुपके से अपनी सास को ये बात बताई तो वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी सौकन है, उसने तुम्हारे हक पे डाका डाला है, ये चीज़ मैं समझती हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम उसकी मुखालफत में इतनी आगे बढ़ जाओगी कि तुम्हें अच्छाई बुराई की तमीज़ मिट जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए। वो भला ऐसा गृह आमेज़ काम कैसे कर सकती है? अपनी सास की बात सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। अब मुझे शब्बो के वापस आने का इंतज़ार था। वो पिछले काफ़ी दिनों से गांव गई हुई थी, अब वो ही मेरी सब में मदद कर सकती थी। खुदा खुदा करके 2 दिन के बाद शब्बो जब आई तो मैं उसे ये बताने के लिए बेकरार थी। उसको लेकर मैं कमरे में आ गई और सारी बात जब उसे बताई तो ये सुनकर शब्बो भी सोच में पड़ गई और मोहतात अंदाज में मुझसे पूछने लगी कि आपको यकीन है कि वो घोड़ी का दूध पीने के लिए इस्तेमाल करती है? उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तो क्या तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? तुम्हारे ख्याल में उसको नीचा दिखाने के लिए मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? मेरा रवैया देखकर शब्बो गड़बड़ा गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हो सकता है कि उसका कोई और इस्तेमाल कर रही हो सकता है उसका इस्तेमाल तावीज़ जादू टोने में कर रही हो। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ दिन पहले रात के वक्त दूध में ना जाने वो क्या मिला रही थी, और फिर उसने वो दूध जाके साहब जी को पिलाया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो उस दूध का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए कर रही हो। शब्बो की बात भी अपनी जगह पर ठीक थी। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। हो सकता है कि वो ये सब मेरे शौहर को इस्तेमाल करवा रही हो। तभी मैं शब्बो को कहने लगी कि आखिर हम हकीकत तक किस तरह से पहुंच सकते हैं और सब लोगों को उसकी असलियत कैसे दिखा सकते हैं। शब्बो कहने लगी कि मेरे जहन में एक आइडिया है, अगर आप उस पर अमल करें तो मुझे भी। शब्बो की बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो रही थी। उसके अलावा हकीकत तक पहुंचने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई बगैर सबूत के मेरी बात पर यकीन कर सकता था। अब हम उसके दोबारा वहाँ पर जाने का इंतज़ार कर रहे थे और जब ये काम वो कर रही होती तो हम लोग मोबाइल में कॉलिंग कर लेते। अगले दिन ही मेरे जागते हुए गुजरे थे। कुछ दिन बाद मुझे दोबारा अपनी सौतन की जानवरों के बाड़े में जाती हुई दिखाई दी। शब्बो मुझसे पहले उस तक पहुँच गई थी और मेरी सौतन की शब्बो पर नज़र पड़ गई थी। उल्टा उसने शब्बो पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था। उसने शोर मचाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लिया और जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो कहने लगी कि शब्बो का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो आधी रात को मुलाजमों के बाड़े में जा रही थी। ये देखकर मैं उसकी चालाकी पे हक तक रह गई। मैं जानती थी कि शब्बो ऐसा नहीं कर सकती और तभी मैंने उसको फंसाने के लिए बोली कि तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एक लम्हे को तो वो गड़बड़ा के रह गई। फिर कहने लगी, मेरा अपने कमरे में दम घुट रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गई। यूं वो साफ बच गई, मगर शब्बो फंस गई थी। उस दिन के बाद से शब्बो बहुत मोहतात हो गई थी। उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मुझे कहने लगी, बीबी जी, गरीब के पास इज्जत से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। उसने मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है
آپ نہیں جانتی کہ میں اس الزام کو کیسے سہ رہی ہوں۔ میرے بابا اس دن سے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ وہ ہر وقت نہ جانے فضا میں کیا گھورتے رہتے ہیں۔ ان کی پریشانیاں کم تھیں جو میری وجہ سے بڑھ گئی ہیں۔ میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی اور آپ کیا جانے میرے دل پہ کیا گھس رہی ہے۔ میں شبوں کی تکلیف کو سمجھتی تھی۔ جب مجھ پر چچا کے بیٹے نے الزام لگایا تھا تو میں بھی سب کی نظروں میں مورد الزام ٹھہرا دی گئی تھی۔ اس وقت میرے شوہر نے ہی میرا انتباہ کیا تھا اور اس کے کہنے پر ہی میں نے دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ تکلیف میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ اس عربی عورت کی حقیقت بھی سب کو دکھانی تھی۔ پھر اب میں خود ہی پوری رات کو جاگتی رہتی تھی اور ساری رات اپنی اس کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی تھی جو صحن میں کھلتی تھی۔ اگر میری سوتن کمرے سے باہر نکلتی تو اس کھڑکی سے وہ مجھے صاف دکھائی دے دیتی۔ کبھی کبھی تو مجھے بیٹھے بیٹھے وہیں پہ میں سو جاتی اور اس کے آنے جانے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مگر اب جب میں نے اپنے شوہر کو بے اتنائی ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آج میں کتنے گھنٹوں سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور تب مجھے وہ عورت صحن میں دکھائی دی تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں نے کیمرہ بھی اٹھا لیا تھا اور جب میں فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کر رہی تھی، وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب سے اس نے شبوں کو اپنی نگرانی پہ مامور دیکھا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس پر شک ہو گیا ہے۔ میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر جب وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو میں بھی فاصلہ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ اسے یہ ساری کارروائی کرتے ہوئے دیکھنے لگی اور کافی دیر کے بعد جب وہ وہاں سے نکلی تو تھوڑی دیر کے بعد میں بھی وہاں سے آ گئی۔ اب میں مطمئن تھی کہ میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اب میرا شوہر بھی میری بات پر یقین کر لے گا۔ اگلے دن جب یہی بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ حد تک رہ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھپٹ لیا اور بے یقینی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر مجھ پر اور دوسری قہر بھری نظر اپنی بیوی پر ڈال رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بیوی سہمی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو یوں غصے میں دیکھا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا۔ اس کی بیوی بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ سب کے سامنے اس کی اصلیت آ گئی تو خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے مجھ پر بھی شبوں کی طرح الزام دھرنا شروع کر دیا تھا کہ میں خود کو بچانے کے لیے اس کو پھنسا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے مجھے کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے میں خود کو بچانے کے لیے سب کر رہی ہوں۔ ایک لمحے کو میں ڈر گئی کہ اگر میرے شوہر نے اس کی بات پر یقین کر لیا تو وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور ممکن تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین بھی کر لیتا۔ مگر میری ساس بھی مجھے بہت اچھے سے جانتی تھی اور میرے شوہر کو بھی مجھ پر اعتبار تھا۔ جب بھی انہوں نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا، میں اس چیز کی حقیقت مکمل طور پر نہیں جانتی تھی کہ وہ اس دودھ کو خود پینے کے لیے استعمال کر رہی تھی یا پھر اپنے شوہر کو اس میں تعویذ کھول کر پلا رہی تھی۔ جو بھی تھا، یہ بات انتہائی غلط تھی۔ وہ ایک حرام چیز کا استعمال کر رہی تھی جو کہ اسلام میں ممنوع ہے۔ میرے شوہر نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس نے اسے طلاق دے دی تھی اور پھر اس سے واپس بھجوا دیا۔ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ اس پر غصہ کرے گا اور اس کے دل سے اپنی دوسری بیوی کی محبت کم ہو جائے گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی سے ہی نکال دے گا۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنے کیے گئے کی معافی مانگ لی تھی اور میرے ساتھ ان کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا، بلکہ پہلے سے بھی بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آئی تھی۔ اور آج تک میں یہ سوچ سوچ کر حیران تھی کہ آخر انہوں نے اس عورت کے لیے مجھے اس حد تک نظر انداز کیوں کیا تھا۔ جب یہی بات میں نے ان سے پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم اس بات کو چھوڑو، تم شکر کرو کہ میں تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں۔ اگر تم اس دن اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑتی تو شاید میں کبھی بھی تمہارے پاس واپس لوٹ نہیں سکتا تھا، شاید میں کبھی بھی اس کی اصلیت جان نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے میرے اندر حرام چیز اتار رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں قدرے چونک گئی تھی اور پوچھنے لگی کہ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ آخر بات کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کو کیا چیز استعمال کروا رہی ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ میں جب سعودیہ میں تھا تو وہاں پر
مجھے 2-3 عربی دوستوں نے بتایا تھا کہ عربی خواتین اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے گھوڑی کے دودھ میں ابلے ہوئے انڈے ملا کر پلاتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے اکائی آ گئی تھی، کیونکہ گھوڑی کا دودھ تو حرام ہے اور ہمارے مذہب میں تو کسی بھی طرح سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر جب میری بیوی نے بھی مجھے دودھ میں انڈے ملا کر پلائے تو یہ دیکھ کر میں حد تک رہ گیا تھا۔ اس سے سختی سے بات پرس کی تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی یہ کسی حرام جانور کا دودھ نہیں ہے، میں بھلا آپ کے ساتھ ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ میں اس کی بات پر یقین کر گیا تھا، اور اب جب تم نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے قابو کرنے کے لیے، میرے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی، اور یہ سوچ کر ہی مجھے اس سے کراہیت آنے لگی۔ میرے دل میں اس کی محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اتنے دنوں سے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ جان کر میں بھی حیران پریشان رہ گئی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ اس دن یہ بات مجھے پتہ چل گئی، ورنہ آج میں رو رہی ہوتی اور وہ میری جگہ پر ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگر آپ اس کہانی کے متعلق کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔